سننے والے خدا، میرے دل کے بھید جاننے والے خدا، مجھ سے یہ محنت جو میں نے پیار محبت سے تیرے گھر کو بنا دیا، اللہ نے قبول فرما۔ ربنا، او جھگ والو سن لو، سرداروں عزیزوں علماء سن لو، اور ٹکڑے خور مولویوں سن لو، امام الحرمین پر فتوے لگانے والے بے عقلوں بے شعوروں سن لو۔ ربنا، اگر تمہیں خلیل کی دعا کا علم نہیں، سمجھ نہیں، تو جاؤ ہمارے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھو، وہ تمہیں اس آیت کا ترجمہ متن تفسیر سمجھائے کہ خلیل کی دعا کیا کہہ رہی ہے۔ او لکیر کے فقیروں، جب تم اس آیت کو سمجھو گے، خلیل کی دعا کا متن تفسیر سمجھو گے اور نبوت کی دعا کا فلسفہ سمجھو گے، قرآن کی نص سے قیامت آ سکتی ہے۔ امام الحرمین کو تو یہودی نہیں کہہ سکتا، مگر جاؤ درخواستی کے قدموں میں بیٹھو، جاؤ جا کے اس حافظ حدیث کے قدموں میں بیٹھ کر اسی آیت کی تفسیر سیکھو۔ نعرہ تکبیر، حضرت درخواستی، حافظ الحدیث حضرت درخواستی۔ اللہ، سیدنا خلیل فرماتے ہیں، سیدنا خلیل فرماتے ہیں، ربنا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لوگوں، اللہ کی قسم، علماء کی طبقہ میں بیٹھ کر یہ فقیر اور بے علم کوئی شے بھی نہیں جانتا۔ میں تو علماء کے جوتیوں کی گرد و غبار جو اڑے اس کے مانند بھی نہیں۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں مفسر ہوں، نہ میں مفکر ہوں، میں تو علماء کا ادنا خادم غلام۔ میرے ذمے اس سٹیج کی ڈیوٹی میرے بزرگ نے، جس نے 44 سال مسجد حجرہ میں گزارے، اس یار نے لگا دی کہ جاؤ تم اللہ کا نام اور دنیا کے سرداروں، میں تو اپنی بوڑھی اماں دعا سے چل رہا ہوں، جس نے مجھے قرآن بھی پڑھایا، آج بھی 80 سالہ زندگی میں صبح سے شام تک قرآن پڑھتی ہے، مجھے دعا دیتی ہے۔ اللہ تمہیں بھی اپنی ماں کا غلام بنائے۔ اور ماں باپ کو یا کوئی کرنے والوں، نلائق بیٹوں، آج کل کسی دوست کسی شریک کی دشمنی اتنی نہیں جتنی بیٹیوں کے دلوں میں ماں باپ کی دشمنی ہے۔ بدقسمتوں، اگر ماں باپ کی بے فرمانی کر کے تم مر جاؤ گے، قیامت کے دن جیسے مشرک کے لیے نبی دی شفاعت کا دروازہ بند، خدا کی رحمت کا دروازہ بند، ماں باپ کے بے فرمان کے لیے بھی نبی کی شفاعت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دروازہ بند، خدا کی رحمت کا دروازہ بھی بند، یہ ابدی جہنمی ہو گیا۔ خبردار، اس ماں کو یا کوئی نہ کرنا۔ جب صحابی سے لغزش ہوئی تو اللہ کریم نے محمد کے غلام کو بھی نہیں چھوڑا، آخری وقت میں گرفت کر دیا۔ صحابی دوڑ کر نبی کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، فلاں صحابی کو آخری وقت تکلیف ہو رہی ہے۔ صحیح نے فرمایا جاؤ پوچھ کرو، سب سے پہلے جاؤ اس کے 4 کونے میں کھڑے ہو کر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل
أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصير. ایک دن سید القومین رحمت عالم نے ایک اپنے صحابی کو حکم دیا پڑھو قرآن. نبی سے کون حسین پڑھ سکتا تھا مگر حکم کی تعمیل پر صحابی بوڑھے نے سورت ملک شروع کی. وہ ادھر منہ کر کے بیٹھا ہے. سید القومین اٹھ کر اس کے چہرے کے سامنے بیٹھ گئے. صحابہ حیران تھے کہ آج نبی نے یہ بغیر معمول کے یہ کام کیا. جب اس نے سورت ملک ختم کی تو ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ خیر جہاں سے اٹھ کر وہاں کیوں بیٹھے؟ نبی نے فرمایا میرے صحابیوں جس طرف منہ کر کے یہ ملک سورت پڑھ رہا تھا اللہ کی بخشش نازل ہو رہی تھی اس علاقے پر. میں محمد اس لیے اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھا ہوں تاکہ میں بھی بخشش میں شامل ہو جاؤں. نبی نے امت کو بتایا کہ جس طرف منہ کر کے اس سورت کو پڑھو گے وہ سورت اس سورت کے صدقے سے اللہ اس علاقے پر بخشش نازل فرماتا چلا جائے گا. اس لیے میں نے چند آیتیں بھی آپ کے چہرہ کی طرف منہ کر کے یہ پڑھنا شروع کر دی. اللہ کرے قبول فرما لے. اگر آپ بھی سامنے بیٹھتے تو اس بخشش میں یہ ہے مرید بھی چپے چپے سرکارے بیٹھے ہیں. تھکے نہیں ہو میں بیمار ہوں پہلے کمرے کھولے لوگوں میں تو بیمار ہوں. اچھا پیسے نہیں ہے دوائی کے 100 روپیہ تو دے دو. یہ نہیں کہا جی اگر تقریب ہوتی کسی شادی کی خوشی میں وہ ہوتے تو جیب سے نوٹ نکلتے لاکھ سرما اور یہاں ہوتے. حضرت شیطانی بڑا کمینہ ان لوگوں کو اس نے سمجھا رکھا خبردار ایک پئی نہیں دینی عالم کو. کیوں؟ یہ کھائے گا نماز پڑھے گا تو اس میں تیرا حصہ. اگر یہ جا کر کے مدرسے میں خرچ کرے گا تو صدقہ جاریہ. مسجد میں لگائے تو صدقہ جاریہ. دوسرا نمبر اس نے کہہ دیا خدا کے گھر میں بھی نہیں جانا. نہ جان آنے دیتا ہے نہ مال خرچ کرنے دیتا ہے. جب کنجری آ جائے نقط آ جائے ہوتا یہی ایسا جوان ہے وہ آنکھ میں کجل لگا دیتا ہے یہاں سرخی ادھر سے وہ ایک پاؤ آٹے کا مل لیتا ہے ادھر مصنوعی بال ہوتی ہے اور ادھر کھوپے ہوتے ہیں وہ بیل والے اور ادھر جو بچہ ہوتا ہے بس اس کو پھر دیکھا کہ یہ دیکھیے کیسے ہے. اور اس لیے بیچارے بے ہوش ہوتے ہیں. ویسے چکر جو لگاتا ہے نا میں کہتا ہوں اس قوم کا کیا علاج کرے حضرت. یہ کیسے ان کو قرآن سنا ان کو سینما میں دیکھا کرے تو کتنے چالاک لوگ ہیں سینما والے. انہوں نے نقشے نکالے ہوئے فوٹو اور بجلی کا کرنٹ لگا وہ ادھر ادھر 4 گھنٹے بھی ہوش بیٹھتے اور یہاں اگر قرآن پڑھو تو ایک پئی نہیں دیں گے. اگر مانگ لو جی مانگتا تھا سر میں کھجلی بھی آ جاتی. شکر ہے میرے اللہ جو تو نے ہمیں قرآن بھی دیا اور دین کی دولت بھی دی اور دنیا کی دولت بھی ہمارے قدموں میں نچھاور کر دے. یہ ویسے کے ویسے رہے. اب اگر دیکھو ایک بات عرض کرتا ہوں خوشی کا اظہار دولت ہے. جب صحابہ نبی پر خوش ہوئے بچوں کو بھی قربان کر دیا مال کو بھی قربان کر دیا چاند کو بھی. بولو کیا یا نہیں؟ آپ ہم پر اگر خوش ہے تو آپ کا مال کیوں نہیں آتا ہمارے پاس؟ جب ہم قید میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی جان